مرضی سے آپ کو خون دیا ہے، اس میں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ضیاء صاحب۔ لڑائی جھگڑے ایک طرف لیکن زندگی ایک طرف، اس میں کوئی شک نہیں کہ دوبارہ ہم لوگ لڑ سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں۔ نہیں نہیں فلس، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ میں سنجیدہ ہوں اس بات کے لیے۔ تمہارے بابا کے الفاظ یاد ہیں نا؟ وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، میرے منہ پر کہہ گیا تھا وہ کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے لیے مر چکے ہو، لیکن دیکھا نہیں تھا کتنا پریشان ہو گیا تھا میرے لیے۔ اگر وہ ناراض رہتا اس طرح تو مجھے صحیح سے موت بھی نہ آتی اور وہ بھی پریشان رہتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں۔ اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میں نے جو بھی کچھ کیا ہے اس کے لیے کیا تھا۔ جی ہاں۔ پتہ ہے تم بھی بالکل ہماری جیسی ہو، لیکن ایک بات بتاؤں میں تمہیں، تم مجھے میری بیٹیوں سے بھی زیادہ اہم ہو، لیکن تمہیں چپ نہیں کرا سکتا، کیونکہ تمہارے ذہن میں جو آتا ہے وہ تم کہہ دیتی ہو۔ تمہارے ارادے غلط نہیں ہوتے، میں جانتا ہوں۔ تم جو بھی کچھ کرتی ہو بچوں کی حفاظت کے لیے کرتی ہو، اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش کرتی ہو۔ شاید یہ ڈر اس وجہ سے ہے کیونکہ تم بغیر ماں کے پلی بڑی ہو۔ تمہیں اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کوئی بھی آ کے تمہارے خاندان کو نقصان نہ پہنچا دے۔ سمجھ سکتا ہوں میں، اس سب کے باوجود بھی تمہارے گھر والے تمہیں غلط ہی سمجھتے ہیں فلس، حالانکہ انہیں تو تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اب تم میری ہی مثال لے لو، اگر ان حالات میں مر جاتا تو کیا ہوتا میرے پیچھے؟ میرے بچے 2 دن روتے اور اس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا آپ سے کیا کہوں ضیاء صاحب، کیونکہ آج تک مجھے کسی نے بھی اس طرح سے نہیں دیکھا جیسے آپ نے دیکھا ہے، یہاں تک کہ میرے دوستوں نے بھی کبھی میرے منہ پر یہ بات نہیں کی، تو اس لیے بس حیران ہوں تھوڑی۔ میں ماہر کی حمایت نہیں کر رہا، اور نہ ہی اس بارے میں تم مجھے غلط سمجھنا۔ جوان ہے، اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور قسمت کا لکھا کون ٹال سکتا ہے؟ اگر ہم کسی کو زبردستی روک کے رکھیں گے یا باندھ کے رکھنے کی کوشش کریں گے تو وہ سب سے باغی ہو کر بغاوت ہی کرے گا۔ بہتر ہے اس کو اس کے حساب سے جینے دیں، کیونکہ ایک نہ ایک دن اسے صحیح اور غلط کی پہچان ضرور ہوگی۔ ہم نے تو اسے بہت سمجھایا۔ آپ کے کہنے کا مطلب سمجھ رہی ہوں میں، مگر میرا یقین کریں میں پوری کوشش کر رہی ہوں اس صورتحال کو سمجھنے کی، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ بہت غلط کیا ہے میں نے، مگر ابھی مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ نے میرے بابا کے بارے میں بات کرنے کے لیے مجھے یہاں بلایا ہے نا ضیاء صاحب؟ ویسے تمہاری عقل کی بھی داد دینی پڑے گی، تم بات کی تہ تک پہنچ جاتی ہو۔ فرض کرو اگر تمہارے بابا کو کچھ ہو جاتا تو تم کیا کرتی؟ تمہیں اپنی پوری زندگی پچھتاوے کے ساتھ گزارنی پڑتی فلس۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ کیا آپ سے کچھ پوچھ سکتی ہوں میں ضیاء صاحب؟ ہاں بالکل۔ میں نے یہ سنا ہے اس لیے پوچھ رہی ہوں، بابا نے امی کو اس عورت کے بارے میں، میرے کہنے کا مطلب، کیا میرے بابا نے میری امی کو شادی سے پہلے عتیقہ صاحبہ کے بارے میں سب بتا دیا تھا؟ ان سے محبت ہے بتا دیا تھا، اور میری امی نے یہ سب کچھ خود قبول کیا تھا اور اپنی مرضی سے شادی کی تھی میرے بابا سے۔ میں اس کہانی پر یقین نہیں کر پا رہی ہوں، کوئی عورت جانتے بوجھتے ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ شادی گڈے گڑیوں کا کھیل نہیں ہوتا، کیسے قبول کر سکتی ہیں وہ یہ سب؟ اس لیے میں جاننا چاہتی ہوں کہ سچائی کیا ہے۔